حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سخ محلہ سے اپنی سواری پر تشریف لائے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے نیچے اترے۔ آپ بڑے بے چین اور غمگین تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات نے اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پردہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بوسہ لینے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، حضرت عمر ابن خطاب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا ان کی روح معراج میں گئی ہے جو واپس آ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ حالت حیات میں اور وفات کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈال دی اور پھر تیزی سے مسجد کی طرف چلے اور لوگوں کی گردنوں کو پلانگتے ہوئے ممبر تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر کی ایک جانب کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ آواز سن کر سب بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت جیسا انہیں آتا تھا پڑھا اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندہ تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی خبر دی تھی اور تم کو بھی تمہاری موت کی خبر دے دی، اور یہ موت ایک یقینی امر ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نر رسول ہی تو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاوے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہی ہو جاوے تو کیا تم لوگ الٹے پیر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس آیت کو بالکل ہی بھول گیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑھنے سے مجھے یہ یاد آئی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے قرآن کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج سے پہلے نازل نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کی، اسی کی حکومت ہے جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو جانا ہے، بس سب کو ان کی کیے کی جزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جتنی ذی روح روئے زمین پر موجود ہے سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاواش تمہاری قیامت کے روز ملے گی۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا، اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت پر وفات دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک صاف اور کھلے راستہ پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہلاک ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود مر گیا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنی دین کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اسی کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا
ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ کی تلوار ستی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ابھی رکھا نہیں ہے، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی زیادتی کرے گا وہ حقیقت میں اپنے اوپر ہی زیادتی کرنے والا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکفین اور تدفین کے لیے چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ آخری خطبہ سنا جو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اگلے دن کی بات ہے، اور اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل خاموش تھے اور کوئی بات نہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے کہ ہم دنیا سے پہلے چلے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد تشریف لے جائیں گے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ اب اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور یعنی قرآن باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے تم ہدایت پا سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، اور ان کی امتیازی صفت اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں مکہ سے چل کر غار ثور میں چھپ گئے تھے تو اس وقت صرف ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق یہ ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے ہیں، اور یہ تمہارے کاموں کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ مناسب ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ۔ اور اس سے پہلے ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک جماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہو چکی تھی، اور عام مسلمانوں کی بیعت مسجد میں ممبر پر ہوئی۔ حضرت زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں، اور ان کو بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر خود چڑھایا۔ پھر عام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی والے دن میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوگی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اگلے دن ممبر پر بیٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شان حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمائے، اے لوگو، کل میں نے تمہارے سامنے ایسی بات کہہ دی تھی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس میں ملی ہے، اور نہ اس کا مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔ بس میرا اپنا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس لیے کل میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، جو کہ غلط تھا، اور اب اللہ نے تمہارے میں اپنی اس کتاب کو باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کو ہدایت دے دے گا جن کی انہی ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے امر خلافت کو تمہارے میں سے سب سے بہترین آدمی پر مجتمع فرما دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غار ثور کے ساتھی ہیں، لہٰذا تم سب کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ ثقیفہ کی بیعت کے بعد اب مسجد میں عام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا، مجھے تمہارا ولی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات تو زعاں فرما رہے ہیں، ورنہ علماء امت کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سب سے افضل ہے۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں ٹھیک نہ کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو بھی شکایت میرے پاس لے کر آئے گا میں انشاءاللہ اسے ضرور دور کروں گا۔ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس سے کمزور کا حق لے کر کمزور کو انشاءاللہ دوں گا۔ جو لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط فرما دیں گے، اور جو لوگ بھی بے حیائی کی اشاعت کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں
ان سب کو فرمانبردار اور نافرمان کو عام سزا دیں گے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا رہوں تم بھی میری مانتے رہو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔